الجماعتی حریت کانفرنس نے بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی جہنم جیسی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی گرتی ہوئی صحت پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حریت ترجمان نے متعدد آرزو میں مبتلا کشمیری نظر بندوں کی حالت زار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ حریت چیئرمین مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک، ڈاکٹر محمد قاسم فختو، آسیہ اندرابی اور دیگر غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنما اور کارکن علاج معالجے کی مناسب سہولتوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے مختلف آرزو میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے علیل حریت رہنماؤں کے ساتھ بھارتی جیل حکام کی مجرمانہ بے حسی کو 1948 کے انسانی حقوق کے منشور میں دیے گئے قیدیوں کے حقوق کی واضح خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر کسی بھی نظر بند حریت رہنما کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو اس کی تمام تر ذمہ داری بھارت پر عائد ہوگی۔ انہوں نے نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی ثابت قدمی اور پختہ عزم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بھارت حریت رہنماؤں کی غیر قانونی نظر بندی کو طول دے کر ان کے جذب حریت کو کمزور نہیں کر سکتا۔ حریت رہنماؤں اور کارکنوں نے آزادی پسند رہنما غلام محمد بلّہ کو ان کی شہادت کی 47ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے مزار پر دعائیہ تقریب منعقد کی۔ غلام محمد بلّہ کو 1975 میں اندرا عبداللہ معاہدے کے خلاف مظاہرے کی قیادت کرنے پر بھارتی پولیس نے سوپور سے گرفتار کیا تھا اور بعد ازاں 15 فروری کو سری نگر سینٹرل جیل میں حراست کے دوران تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا تھا۔ حریت رہنماؤں اور کارکنوں نے شہید غلام محمد بلّہ کو ان کے یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری شہداء کی قربانیوں کو ہرگز رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا اور ان کے مشن کو ہر قیمت پر اس کے منطقی انجام تک جاری رکھا جائے گا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بھارت میں مسلم طالبات کے حجاب پر پابندی، سوشل میڈیا پر مسلم خواتین کو آن لائن ہراساں کیے جانے اور ہریدوار میں ہندو دھرم سنسد میں مسلمانوں کی مبینہ نسل کشی کے اعلانات پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ OIC کے جنرل سیکریٹریٹ نے جدہ میں ایک بیان میں بھارت میں مسلمانوں پر مسلسل جاری حملوں پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ بھارتی ریاست کرناٹک میں طالبات کے حجاب پر پابندی، مسلم خواتین کو سوشل میڈیا پر ہراساں کیے جانے اور ہندو دھرم سنسد میں مسلمانوں کی نسل کشی کے اعلانات کا سخت نوٹس لے۔ OIC نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں اور ان کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کے لیے مسلسل حملے، مختلف ریاستوں میں مسلم مخالف قوانین سازی کا حالیہ رجحان اور مسلمانوں کے خلاف تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات سے وہاں اسلام مخالف پروپیگنڈے کو فروغ دینے کے رجحان کی نشاندہی ہوتی ہے۔ OIC نے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ کے میکانزم اور جنیوا میں قائم انسانی حقوق کونسل کے خصوصی طریقہ کار سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں ضروری اقدامات کرے۔ تنظیم کے جنرل سیکریٹریٹ نے ایک بار پھر بھارت پر زور دیا کہ وہ اپنے تمام شہریوں کے طرز زندگی کا تحفظ کرتے ہوئے مسلم کمیونٹی کی حفاظت، سلامتی اور فلاح و بہبود کو یقینی بنائے اور ان کے خلاف تشدد اور نفرت انگیز جرائم کے مرتکب افراد، محرکین اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔